बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा हाशमी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानबाज ट्रैवल एंड रिव्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए जो रिव्यू लेके आया हूं वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त है, आपके ईमान को ताज़ा कर देने वाला है इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा रिव्यू लेके आया हूँ क्योंकि इसमें हमें आप लोगों को इंशाअल्लाह कुरान पाक के कदीम नुस्खे दिखाने वाला हूँ जो तकरीबन 200 साल पुराने नुस्खे हैं। तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुराने नुस्खे हैं और ये ऐसे कुरान पाक हैं कि जिनके अल्फाज को ज़मुर्द और इस तरह की जो कीमती धातें हैं, जिस तरह हम सोने की बात करते हैं, उनसे उनके हरूफों को लिखा हुआ है माशाअल्लाह। जितने भी इसके अंदर जो सुपारे हैं, उसकी जो राइटिंग्स हैं, जो हरूफ हैं, उनको सोने से लिखा गया है। तो मैं वो सारे कुरान पाक आपको इंशाअल्लाह दिखाऊंगा भी, आपको दीदार करवाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मज़ीद वहाँ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लेते हैं तो जो न्यू वीडियोस होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग जानबाज ट्रैवल। आपको कुरान पाक की तरफ लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कुरान पाक देखने में कैसे हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं और जिन अब खान साहब ने उनको रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, इतने अकीदत से रखा हुआ है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और मज़ीद जो कुरान पाक है नुस्खे आपको दिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन कुरान पाक की तरफ। नाजरीन, अब हम खान साहब से पूछते हैं इन कुरान पाक की खसूसियात के बारे में और वो हमें गाइड करेंगे। खान साहब हमारे व्यूअर्स को गाइड करें इस चीज़ के बारे में। ये जो कुरान पाक है ये एक ही सिपारा है, ये पूरा कुरान पाक नहीं है, 30वां सिपारा है ये। और ये चमड़े पे लिखा हुआ है, चमड़े पे लिखा हुआ है और ये ख़त सुल्स में है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस पे ये सोने का काम हुआ है और मुख्तलिफ़ कीमती पत्थर, मरजान और लाजवर और ये पीस के इस पे ये गुलकारी की गई है। और ये कुरान पाक आपके पास कब से है खान साहब? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इस बारे में बताएं। ये तो मेरे पास लाइब्रेरी में तकरीबन 1 साल पहले ये हदिया किया था। 1 साल हो गया है मेरे पास इसको। लेकिन बज़ाते ख़ुद ये कुरान पाक ख़ूबसूरत है बहुत, ये सिपारा, लेकिन कदीम नहीं है। इसकी ख़ासियत ये है कि चमड़े पे लिखा गया है, शौकिया इसको लिखा गया है, लेकिन ये कदीम नहीं है, ये जदीद लिखा गया है। ये जो आप बात करें ये चमड़ा है सारा? ये सारा चमड़ा है सर। और ये चमड़ा जिस तरह उन्होंने इसको खींचा है ना, तो वो अभी तक उसी तरह उसको रहने दिया है। ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये इस चमड़े को खींच के सीधा किया गया है। और इसके हरूफ के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो आप कह रहे थे कि ज़मुर्द वाली बात जो है। वो तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ये जो इस पे जगह जगह सोने का काम हुआ है, ये सोने का काम है। मिसाल के तौर पे इस तरह ये लाजवर से लिखाई हुई है, वो सोने से लिखाई हुई है, ये वाली। ये आप कह रहे हैं ये सोने की लिखाई है, ये वाली सारी? जी। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लिखाई माशाल्लाह की गई है ये सोने के साथ लिखा हुआ ये हरूफ हैं। ये सारे जो आप देख सकते हैं ये लाइन, मुख्तलिफ़ लाइनें इसमें, कुछ ज़मरद, कुछ लाजवर पीस के वो लिखे गए हैं, कुछ सोने से लिखे गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरीके से ये कौन सा सुपारा है? ये 30वां सिपारा है, अच्छा माशाल्लाह व्यूअर्स, ये आखिरी 30वां सिपारा। सुपारा है और माशाल्लाह इसकी भी कितनी खूबसूरती है। इसको देखें, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कितनी खूबसूरत राइटिंग से इस कुरान पाक को लिखा गया माशाल्लाह।
خان صاحب یہ قرآن پاک کتنے ٹائم سے آپ کے پاس ہے؟ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا سر، یہ میں نے ہدیہ کیا تھا، اچھا 1 سال سے یہ لائبریری میں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ کہاں سے آپ کو ملا؟ یہ دوست نے تحفہ دیا آپ کو، نہیں، یہ ہدیہ میں دیا؟ نے ہدیہ کیا تھا پیسوں کا یہ۔ اور تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ سارا سپارہ ماشاء اللہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس کے ساری حروف ماشاء اللہ سونے سے لکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں یہ ورک سارا سونے کا ہے۔ اسی طریقے سے ماشاء اللہ یہ پورا سپارہ ہے، 30واں سپارہ ہے خان صاحب۔ جی یہ 30واں سپارہ ہے ٹھیک سر۔ ہے، تو یہ کتنا پرانا ہوگا خان صاحب؟ یہ اتنا قدیم نہیں ہے، یہ جدید لکھا گیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو دوسرا ہمارے قرآن پاک ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں۔ دوسرا قرآن پاک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کو کجر قرآن کہتے ہیں۔ یہ ایران کے قاچار قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم پھول کہتے ہیں، یہ جو بنا ہوا ہے۔ اس قرآن پاک میں اس طرح 3 پھول ہیں، ایک آخر میں ہے، ایک درمیان میں ہے۔ یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خالص سونے کا کام ہوا ہے اس پہ، یہ خالص سونے کا کام ہے۔ یہ جو بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ مرجان اور مختلف قیمتی پتھر پیس کے تو یہ کیا گیا ہے۔ اس کی سائڈ پہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سارا سونے کا کام ہے ماشاء اللہ۔ سونے کا کام ہوا ہے، یہ اٹیسٹڈ باقاعدہ۔ پھر اس میں پورے قرآن پاک پہ لکھائی کے نیچے یہ جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی خالص سونے کا کام ہوا ہے اس پہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 250 سال قدیم ہے یہ قرآن پاک۔ اچھا یہ قرآن پاک 250 سال پرانا ہے، قدیم ہے یہ؟ جی، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو کاغذ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا، یہ ابر ریشم کا کاغذ، اس کو ابر ریشم کہتے ہیں۔ اچھا ابر ریشم۔ اس کاغذ کی خوبی یہ ہے کہ اس کو دیمک نہیں لگتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لائن کے نیچے جو یہ پٹی سی ہے یہ سونے سے بنی ہوئی ماشاء اللہ ہے، اور کتنا قدیم قرآن پاک انہوں نے خان صاحب نے رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ خان صاحب یہ قرآن پاک کب سے آپ کے پاس ہے؟ یہ قرآن پاک تقریباً کوئی 2.5-3 سال ہو گئے ہیں یہ لائبریری میں۔ اس صفحے کے بارے میں بتائیں جو آپ بتانا چاہ رہے تھے۔ آخری صفحہ ہے قرآن پاک کا، آخری صورتیں۔ یہ سارا سونے کا کام ہے اس کے اوپر۔ یہ بھی جیسا میں نے بتایا اس طرح کے 3 پھول ہیں، ایک سینٹر میں ہے بالکل درمیان میں 15ویں سپارے پہ، اور ایک شروع میں، ایک یہ ہے، اور یہ بالکل انہوں نے خالص سونے کا کام اس پہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ باقی ماشاء کام تو پورے قرآن پہ سونے کا ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے پھول جو ہے اس میں 3 ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جلد جو ہے اس پہ بھی بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے اس زمانے میں، اور قاچار قبیلے کی طرف یہ منسوب ہے۔ یہ قاچار ایران کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے، ان کی طرف یہ منسوب ہے، انہی کے لیے لکھے جاتے تھے یہ قرآن پاک۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ناظرین کو وہ تیسرا قرآن پاک دکھائیں کائنڈلی۔ یہ قرآن پاک یہ قدیم نہیں ہے، یہ بھی جدید ہے، لیکن بہت خوبصورت کام ہوا ہے اس پہ بھی، اور یہ بھی چرمی ہے، یہ چمڑا ہے، یہ کاغذ نہیں ہے۔ یہ بھی 30واں سپارہ ہے، اور یہ بھی اس پہ بھی بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ خط کوفی میں لکھا گیا ہے۔ خط کوفی ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ یہ قدیم خط ہے، زیر زبر اس پہ نہیں ہوتے، اجمیوں کو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا۔ تو خان صاحب اس میں بھی سونے کا کام کیا گیا یا نہیں؟ سب سونے کا کام ہوا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قرآن پاک میں بھی سونے کا کام کیا گیا۔ یہ جو آپ
گولڈن گولڈن ٹچ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سونے کا کام ہے اور یہ اوریجنل سونا لگا ہوا ہے اس کے اوپر. سارا ماشاءاللہ اس میں گولڈ کا استعمال کیا گیا ویورز, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ جو لکھائی ہوئی ہے اس کی یہ زعفران سے ہے. اچھا یہ زعفران سے لکھائی کی گئی ہے ماشاءاللہ. زعفران سے ہے. اور یہ جو آپ کو آیت کے آخر میں جو نظر آ رہا ہے یہ سونے پہ, یہ جو ڈاٹس وغیرہ ہیں یہ سونے کا کام ہے. لکھائی اس کی ساری زعفران سے کی گئی ہے. ماشاءاللہ. مختلف جگہوں پہ سورت کے شروع میں جس طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ بھی سونے کا کام ہوا ہے. اور صفحے کی خوبصورتی کے لیے یہ جو کام ہوا ہے اس میں بھی زعفران اور سونا استعمال کیا گیا ہے. ویورز سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلاور بنا ہوا ہے یہاں پر بیوٹی کے لیے, اس میں زعفران اور اوریجنل گولڈ استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے یہ پورا یہ 30واں سپارہ آپ کہہ رہے تھے؟ جی یہ بھی 30واں سپارہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو آپ نے پہلے دیکھا ہے اس کو خط ثلث کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو خط کوفی کہتے ہیں. خط ثلث اور خط کوفی میں تھوڑا سا فرق بتا دیں ہمارے ناظرین کو. مختلف علاقائی خطوط جو چلے آ رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اکثر خط نستعلیق رائج ہے. جس طرح یہ کجر قرآن ہے یہ خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے. اور یہ جو قرآن پاک آپ نے یہ والا دیکھا یہ خط ثلث میں لکھا گیا ہے. خط ثلث 6 صدی ہجری کا بہت مقبول خط تھا. اور یہ جو ہے یہ خط کوفی میں ہے جو آپ نے دیکھا ہے. خط کوفی قدیم خط ہے اسلامی تاریخ کا. خان صاحب ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی زبردست نالج ہمیں پرووائڈ کی, اتنی زبردست چیزیں دکھائیں ماشاءاللہ. آپ نے ہمارے سب ویورز کا ایمان تازہ کر دیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ سے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں ویورز. اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. نیکسٹ ریویو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.